توحید کا پہلا درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود، توحید فی وجوب الوجود، توحید فی وجوب الوجود، جس کا معنی یہ ہے کہ جو وجود ہے یہ لازم اور ثابت اور قائم رہنے والا صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ما سوا اللہ کے دنیا کی ہر چیز، انسان ہوں، انسانوں میں نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، یا سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، کائنات کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ہے توحید کا پہلا درجہ۔ ما سوا اللہ کے کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور جو ہمیشہ سے قائم ہو اور ساری دنیا کو ہمیشہ سے اس نے قائم رکھے ہوئے ہو۔ کوئی ایسی ہستی اللہ کے سوا نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی ہے جس کی یہ صفت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی ساروں کو آتی ہے نا، الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی جب نفخہ ثانیہ اولا پھونکا جائے گا اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، صرف ایک اسرافیل ہوں گے اور ایک اللہ ہوگا۔ اسرافیل سور پھونکنے والے، اللہ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی اسرافیل کوئی اور ہے؟ کہے گا نہیں اللہ، یا آپ ہیں تو یا میں ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل تو بھی مر جا، اسرافیل بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ ایک انگلی پر 7 آسمان رکھیں گے، دوسری انگلی پر ساری زمینیں رکھیں گے، سارے دریا ایک انگلی پر، سارے پہاڑ ایک انگلی پر اور سارے درخت 5ویں انگلی پر، یہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے جس طرح اللہ کی شان کو لائیں گے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جس طرح اللہ کی شان ہے۔ ہمیں اس کا حکم نہیں، بس اللہ نے کہا کہ رکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گھمائیں گے، اللہ تعالیٰ گھمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہی ہے تو صرف اور صرف میں اکیلے اللہ کی ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، ایک وقت آئے گا جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ ایک حوالہ دیکھ لیں، مشہور آیت ہے، پھر ہم آگے جاتے ہیں جی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88، 20واں پارہ۔ آیت نمبر 88، 8 جلدی نکالا کرو حافظو، میں ادھر دیکھتا رہتا ہوں اور لوگوں کو رہ جاتا ہے بتانا۔ یہ صفحہ نمبر 357 ہے، 58، آخری آیت ہے، آخری آیت ہے سورۃ القصص کی۔ سورہ عنکبوت آگے شروع ہو رہی ہے، آخری آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ الہن، کوئی اور الہ، ایسا الہ آخر جو دوسرا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اللہ اکیلے کو پکارو۔ انشاءاللہ جب یہ الہ کی بات آئے گی تو پھر یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آیتوں کے ذیل میں کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء، کل عام ہے اور شیء نکرہ ہے، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر چیز پر فنا ہے،
ہر چیز مٹ جانے والی ہے، الا وجہہ مگر ذات اس کی باقی رہنے والی ہے۔ ہر چیز مٹ جائے گی، صرف ذات اللہ کی ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہے گی اللہ کی ذات۔ سورہ رحمان تو آپ کو آتی ہے، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز من علیہا جو اس دھرتی کے سینے پر ہے، جو تمہیں نظر آنے والی ہے، ہر چیز فان فنا ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت رہے گا، باقی ہر چیز پر۔ سورۃ الدہر کی پہلی آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا میں عمار نام کا بندہ بھی آئے گا، نعمان کے نام کا بندہ بھی آئے گا، کسی کو پتہ نہیں تھا، ناقابل ذکر چیز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا اور وہ قابل ذکر چیز بنی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر انسان ناقابل ذکر ہو جائے گا۔ 100 سال بعد کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی عمار نام کا بندہ بھی تھا، الا یہ کہ کوئی شخص وہ اپنی دینی خدمات یا دنیاوی خدمات چھوڑ جائے تو اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے، وگرنہ انسان کا نام بھی 100 سال کے بعد مٹ جاتا ہے، مزمحل قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور هل اتى علی الانسان پر ابن منذر نے لکھا، والمراد بالانسان الجنس، انسان سے مراد کیا ہے؟ جنس انسان ہے، اس کے اندر نبی بھی داخل ہیں، ولی بھی داخل ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْغَرْضَ مِنْ هَذَا التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ مُحْدَثٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ انسان حادث ہے، فنا ہے، مٹ جانے والا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو۔ ایک وقت تھا کہ وہ بھی نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ توحید کا پہلا درجہ تھا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا توحید کا درجہ ہے جی توحید فی الخالقیت، توحید فی الخالقیت۔ پہلا درجہ سمجھ آیا ہے جی؟ صحیح سمجھ آ گیا نا؟ پہلا درجہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں یہ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر توحید آپ کی ناقص ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت۔ توحید فی الخالقیت یعنی تمام اشیاء کا خالق، تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، خالق اللہ اکیلا اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، او لوگوں میں مٹی سے تمہارے لیے پرندوں کی صورتیں بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں ان کے اندر پھونکتا ہوں مٹی کے پرندوں کے اندر، وہ کیا بن جاتے ہیں جی؟ حاضر ہو کے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالق ہے؟ خلق کی نسبت تو کی ہے اپنی طرف، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انی اخلق لکم، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پرندوں کے نقشے پہلے سے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ کس کی صورت پر پرندے بنا رہے ہیں؟ کسی کو دیکھ کے بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ نقشے پہلے سے موجود تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب بِإِذْنِ اللہ پیدا کرنے والا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف اسباب کی حد تک اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بنانا یہ اسباب کے تحت تھا، اور اللہ جب بناتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں نقشہ کوئی نہیں ہوتا، اسباب کوئی نہیں ہوتے، کوئی آلات نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا خالق حقیقی کس کو ماننا جی؟ اللہ کو ماننا۔ انسان جو چیزیں پیدا کر رہے ہیں،
قیامت تک نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، تو ان کے نقشے پہلے سے موجود، ان کے اسباب پہلے سے موجود، ان کے آلات پہلے سے موجود، یہ ذہن سے بناتے ہیں تو یہ ذہن دینے والا اللہ، یہ ذہن تمہارے ہاں پہلے سے موجود، تو یہ اسباب کے تحت ہے، اور اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، اللہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے جی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، الا لہ الخلق والامر، کسی نکالنی ہے تو نکال لیں جلدی، دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ مجھ پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو کر۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8واں پارہ ہے، آیت نمبر 54 ہے، الا لہ الخلق والامر۔ یہ صفحہ نمبر 143 ہے جی، صفحے کے اوپر سے چوتھی لائن ہے، سبحان اللہ، الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ خبردار ہو جاؤ، کوئی اہم بات ہونے لگی ہے، لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والی صفت صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، والامر، یہ انشاءاللہ توحید فی الحاکمیت کے اندر آئے گا، والامر، اور پیدا جب کرنے والا اللہ ہے تو پھر ہر چیز کے اندر حکم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور تمام اشیاء کے اندر حکم چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ کوئی حکم چلانے والا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بتاؤ بھائی مشرکو، کیا وہ ذات جس نے سب چیزیں بنائی ہیں اور ایک وہ ہے جس نے کچھ نہیں بنایا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ سب کچھ بنانے والا ہے، اور یہ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں، جن ہستیوں کو الہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ الہ وہ ہونا چاہیے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہو، جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہو۔ یہ جی دوسرا توحید کا درجہ ہے، توحید فی الخالقیہ۔ توحید کا تیسرا درجہ ہے توحید فی التصرف والتدبیر، توحید فی التصرف والتدبیر، سیاست بہت انشاءاللہ جب کتاب آئے گی تو وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اللہ کرے آج ایسے پٹھانوں کے ہاتھ چڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب کب آتی ہے۔ توحید فی التصرف والتدبیر، یعنی تمام جہاں کے انتظامات کرنا اور تمام جہان کی تدبیریں کرنا، ہر چیز کو چلانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ یعنی دیکھیں، کوئی بندہ جیل جا رہا ہے، کوئی رہا ہو رہا ہے، کوئی تخت پر چڑھ رہا ہے، کوئی تختے پر چڑھ رہا ہے، کوئی بازار جا رہا ہے، کوئی مسجد جا رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے۔ سورج آ رہا ہے ایک ملک میں، دوسرے میں جا رہا ہے، ایک ملک میں چاند آ رہا ہے، دوسرے میں جا رہا ہے، ایک جگہ رات آ رہی ہے، دوسری جگہ رات جا رہی ہے۔ یہ سارا انتظام چلانا اور یہ سارا انتظام کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ یہ آپ سب نے ماننا ہے کہ اللہ کے اختیار میں۔ انشاءاللہ جب ہم اگلے باس میں آئیں گے نا کہ مشرکین مکہ، ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ سارے یہ کام کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہمارے پاکستانی بھائیوں کا کچھ اور ہی عقیدہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے عنوان کے تحت بیان کریں گے۔ ہر چیز کا انتظام، سورج کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی سورج پر نہیں چلتی۔ چاند کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ کسی نبی ولی کی مرضی چاند پر نہیں چلتی۔ یہ رات دن یہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کی مرضی سے نہیں آتے جی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے جی، جہاں سے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، 11واں پارہ، 11واں ہے نا، 11واں پارہ۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ صفحہ نمبر 188 ہے جی۔ سورہ یونس شروع ہوتے ہوئے 5ویں لائن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ مدبر کیوں ہے،
اللہ انتظام چلانے والا کیوں ہے؟ آیت شروع سے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پروردگار ہے جس نے پیدا کیا، خلق السماوات پیدا کیا 7 آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، فی 6 ایام کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، فی 6 ایام 7 کو کہتے ہیں، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ چڑھ گیا مستوی ہوا عرش پر۔ اتنا کچھ کرنے والا اللہ تو سنو، یدبر الامر، تمام کاموں کا انتظام کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ مانتے ہو کہ آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، عرش بنانے والا اللہ، اس کے اوپر مستوی ہونے والا اللہ، یہ سب کچھ مانتے ہو، اور جب بات آتی ہے کہ اس جہاں کے انتظام کون چلا رہا ہے تو پھر کہتے ہو نہیں، کچھ ہمارے بزرگ بھی چلا رہے ہیں، کچھ ہمارے بزرگ بھی چلا رہے ہیں۔ ہاں، ہفتہ جب آتا ہے تو عبد القادر شاہ جیلانی سے اجازت لیتا ہے، نیا سال آتا ہے تو عبد القادر شاہ جیلانی سے اجازت لیتا ہے، سورج اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک وہ عبد القادر شاہ جیلانی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز نہ ہو اور ان سے اجازت نہ لے۔ انشاءاللہ آپ حوالہ پڑھیں گے الامن والغلا کا۔ اللہ کہتا ہے جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو پھر یدبر الامر، یہ بھی مانو نا کہ سارے انتظام چلانے والا میں ہوں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشرک کہتے تھے ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ قیامت کے دن یہ ہمیں گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے۔ بادشاہو اسا بڑی اونچی ہستیاں دے لڑ لگے ہیں، تروک کے جنت وچ لے جا سن۔ ہاں جب فرشتے پوچھنے آئیں گے تو آگے سے کہے گا میں عبد القادر شاہ جیلانی کا دھوبی ہوں، مجھ سے سوال نہ کرو کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، مجھ سے سوال نہ کرو، ہم بڑی اونچی ہستیوں کے لڑ لگے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ما من شفیع الا من بعد اذنی، اور تم نے ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو کبھی کسی بابے کا محتاج کر دیا، اللہ کو کبھی کسی بزرگ کا محتاج کر دیا۔ ما من شفیع، کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی بھی اپنی زبان اللہ کی حضور نہیں کھول سکے گا الا من بعد اذنی، مگر جب اللہ اسے اجازت دیں گے۔ اور اللہ کسے اجازت دیں گے؟ ایک اللہ اپنے نبی کو یا اپنے ولی کو یا حافظوں کو، جس کو اللہ اجازت دینا چاہیں گے اس کو اجازت دیں گے۔ اور سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ وگرنہ اللہ کے نبی ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ان کی سفارش ان کے بابا کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، ان کی سفارش ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر ہیں لوط علیہ السلام، ان کی سفارش ان کی بیگم کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ اور یہاں تو سفارشیں زبردستی قبول کرائی جاتی ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کو انہوں نے سمجھ لیا بس ہر ایک کے آگے اللہ مجبور ہو جانے والا ہے، اللہ کسی کے آگے مجبور ہونے والا نہیں ہے۔ یہی مضمون یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، سورہ رعد آیت نمبر 13 کہ سارے کاموں کا انتظام چلانے والا اللہ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف سارے جو کام ہوتے ہیں انتظام یہ کرنے والا اللہ۔ ان تمام آیات اور مضمونوں سے واضح ہوا کہ اس سارے جہاں کا انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آپ نے بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ ماں سوا اللہ کے کسی ہستی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ توحید کا چوتھا درجہ ہے توحید فی المعبودیت والالوہیت۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا توحید فی التصرف و تدبیر، یہاں سے 2 تقسیمیں ہوں گی آگے جا کے۔ ایک ہے جہاں کے بڑے کام کرنا،
ایک ہے جہاں کے چھوٹے کام کرنا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جہاں کے سارے بڑے کام اللہ کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے بزرگوں کے ذمہ لگائے ہیں۔ کسی نے منج مروڑ چھوڑو، کسی نے جاکت چاہ دو، کسی نے روٹی نے بندوبست، یہ ہمارے بزرگوں کے کام۔ باقی جہاں کے بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ یہاں سے آگے اختلاف شروع ہوگا مشرکین مکہ کا، بلکہ ہر دور کے مشرک کا اور ہر دور کے نبی کا۔ نبی کی دعوت تھی جہاں کے بڑے کام ہوں چھوٹے ہوں، ہر کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور مشرک کہتے تھے نہیں، تھوڑا تھوڑا حصہ ساڑھے بزرگاں نبی ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے تو ان کو بھی حصہ دو۔ اب یہ چوتھا درجہ بھی اختلافی ہے، وہ یہ ہے توحید فی المعبودیت والالوہیت، یعنی عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اور صرف اکیلے اللہ کو سمجھنا۔ عبادت کی اقسام انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ پکارنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، سجدہ یا کوئی بھی فعل کوئی بھی کام عبادت کب بنے گا، یہ انشاءاللہ ہم عبادت کی تفصیلی بحث پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ اتنا سمجھیں کہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو وہ اللہ کے سوا کسی ہستی کے لیے، عبادت کی تمام اقسام صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19، یہ تو مضمون قرآن کے ہر صفحے پر بیان، قرآن کے ہر صفحے پر سورہ محمد کی آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ سارے معنی کرتے ہیں جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ شیخ حسین علی رحمہ اللہ معنی کرتے تھے فَاعْلَمْ، میرے سونے محبوب سمجھ کر پڑھیے، آنکھیں کھولیے، دماغ کے دروازے اور دل کی تختیاں کھولیے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے انہ لا الہ الا اللہ، عظمت اور شان کی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ عبادت کی تمام اقسام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ توحید کا پانچواں درجہ ہے جی توحید فی الحاکمیت۔ بورنگ تو نہیں ہو رہا سر؟ میں تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کو ہنساتا رہتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ مضمون توحید کا جتنا میٹھا ہے اتنا ہی کڑوا ہے، انسان کو نیند بھی آ جاتی ہے، شیطان پر سکینہ نازل کرتا ہے۔ توحید فی الحاکمیت، توحید فی الحاکمیت کا معنی یہ ہے کہ جب کون و مکان، جب یہ سارا جہاں، جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس ساری کائنات کے اندر حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ قانون بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو، نبی کو، ولی کو، بزرگ کو، انسان کو، اشرافیہ کو، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون بنائے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں تلخ توحید کا یہ عنوان ہے۔ اسی کے اندر اختلاف تھا یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور اسی کے اندر ہر دور کے مشرک نے اختلاف کیا ہے۔ توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت یہ بڑے سخت عنوان ہیں، یہ بڑے سخت عنوان ہیں۔ آپ ماخذ دیکھیں جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، سبحان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے اندر دو قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40، جہاں 12واں پارہ ختم ہو رہا ہے اس سے پچھلا ایک صفحہ ہے، 217 نمبر صفحہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر جی 40 صفحے کا درمیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کے اندر کتنے قسم کا شرک پایا جاتا تھا جی؟ دو قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ پہلا شرک ان کے اندر یہ تھا کہ وہ ما سوا اللہ کے چند ہستیوں کی عبادت کرتے تھے، چند ہستیوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام رکھے تھے،
جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا من دونہ الا اسماء سمیتموہا، یہ ایسے نام ہیں جو نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو بڑی سرکار بنا دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا، کسی کو رہائیاں دینے والا بنا دیا، اور کسی کو روزیاں دینے والا، یہ خود نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ نام نازل نہیں کیے۔ ایک شرک یہ تھا کہ انہوں نے ہستیوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور پھر ان کی منتیں دیتے، ان کے نذرانے دیتے، یہ ایک قسم کا شرک تھا۔ اور دوسری قسم کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بادشاہ کا قانون اپنے ملک میں نافذ کیا ہوا تھا، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بادشاہ کا دین، بادشاہ کا قانون، بادشاہ کا دین اپنے ملک میں رائج کیا ہوا تھا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بادشاہ کے قانون میں نہیں روک سکتے تھے۔ ہاں اللہ نے ایک تدبیر سکھائی کہ مصر کے قانون کے مطابق تو آپ نہیں روک سکتے، اب کنعان کا قانون، کنعان کے اندر یہ قانون پایا جاتا ہے کہ جو چوری کرے گا وہ اس بندے کے پاس رہے گا جس کی چوری کی ہے، تو آپ اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ تو جو مصر کے اندر قانون رائج تھا وہ کس کا تھا؟ دین الملک، بادشاہ کا قانون تھا، اللہ کا قانون نہیں تھا۔ اب یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ دو قسم کا شرک میں نے آپ کو بتا دیا، ایک کہ وہ ہستیوں کی عبادت کرتے تھے، بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، دوسرا کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بادشاہ کا قانون مانا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو جیل کی کوٹریوں کے اندر اللہ کی توحید سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، توحیدی آدمی ہو پھر اللہ کا نبی ہو، اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا، موقع چاہیے وہ اللہ کی توحید ضرور بیان کرے گا۔ اب دیکھیں جی، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا کئی رب بہتر ہیں، متفرقون جدا جدا، ارباب کیا رب، متفرقون جو جدا جدا ہیں، خیر بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ بہتر ہے، الواحد جو اکیلا ہے۔ کئی رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ کئی الہ بہتر ہے یا ایک الہ بہتر ہے؟ ہاں، جب کوئی بندہ کسی بندے سے کہا جائے، حضرت مولانا احمد شیخ خان صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، 4 شیڈول میں وہ کہتے تھے ہمارے میاں والی کے کسی بندے سے بندہ پوچھے کہ تیرے اب کتنے ہیں، تیرے اب کتنے ہیں، پیو کتنے ہیں، تو وہ بندوق نکال کے لائے گا اور اس کو گولی مار دے گا۔ تو مجھے گالی دیتا ہے، میرا باپ ایک ہے۔ اب تو پھر جب کوئی بندہ کسی سے پوچھے تیرے رب کتنے ہیں، پھر نہیں کرنی، پھر کہنا ہے میرا رب بھی ایک ہے، میرا رب بھی، پھر بھی بندوق لے کے آنی ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے رب کتنے ہیں، میرا رب بھی ایک ہے۔ میں اب والا بھی ہوں، میں ایک اب والا ہوں اور میں ایک رب والا ہوں۔ سبحان، ایک رب بہتر ہے نا، کئی ربوں کے کئی دروں پہ سر جھکانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک در پسند۔ ما تعبدون من دونی، نہیں تم عبادت کرتے، من دونی اس اللہ کے ما سوا، الا مگر اسماء یہ نام ہے، سمیتموہا جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، کسی کو داتا بنا لیا، کسی کو خزانے دینے والا گنج بخش بنا لیا، انتم و آباؤکم یہ نام تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ کسی بزرگ کو داتا کہا جائے؟ نکال کے لو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی نہیں، خود رکھے ہوئے ہیں، آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ اب سنیں جی، ان الحکم الا للہ، پہلی دعوت آئی، ان الحکم الا للہ، بادشاہ کا قانون نہیں چلے گا، قانون چلے گا تو صرف اکیلے اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا، حاکم ہے تو اللہ ہے، بادشاہ حاکم نہیں ہے، قانون اللہ کا چلے گا۔ پہلا شرک،
اس کی تردید کی ان الحکم الا امر اللہ تعبدوا الا اياه، حکم دیتا ہے وہ اللہ تعبدو کہ نہیں تم عبادت کرو گے الا اياه مگر خاص اسی کی، پکارو گے صرف اللہ کو، سجدے کرو گے تو صرف اکیلے اللہ کے، مشکل کشا مانو گے تو صرف اکیلے اللہ کو، حاجت روا مانو گے تو صرف اکیلے اللہ کو۔ یہ دوسرا شرک اس کا رد کیا، یہ اللہ حکم دیتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل گئیں، الہ بھی اللہ اکیلا اللہ، قانون نافذ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، تو ذالک الدین القیم، ذالک الدین اب مضبوط دین بنے گا، اب ذالک الدین یہ قانون ہے القیم مضبوط، یہ تم نافذ کرو گے ملکوں میں تو پھر یہ انتشار نہیں پھیلیں گے، فرقہ واریت نہیں ہوگی، قتل و غارت گیری نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون چھوڑ کر جب تم غیر اللہ کا قانون اپنے ملکوں میں نافذ کرو گے تو پھر قتل و غارت گیری بھی ہوگی، پھر فساد بھی ہوگا، اور پھر امن نہیں ہوگا، بدامنی ہوگی۔ سمجھ گئے ہیں جی؟ توحید کے 5 درجے۔ ہاں، یہ اللہ کے ماں سوا کسی نبی اور کسی ولی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ قانون نافذ کرے، کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، پڑھ لیجیے گا 29واں پارہ، 28واں پارہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما، آخری سورت، اے نبی کیوں آپ نے حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ حلال اور حرام کا قانون بنانا یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ میرے نبی آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، آپ ملک کے اندر، آپ ریاست کے اندر اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کا قانون نافذ کرنے والے ہیں، خود قانون بنانے والے۔ لیس لک من الامر شیء، میرے محبوب معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون آپ نے نہیں بنانا کہ اللہ کسی کو بخشے اور کسی کو نہ بخشے، بخشنے والا اللہ ہے، قانون بنانے والا اللہ ہے۔ یہ توحید کے 5 درجے ہیں جی، ان 5 درجوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک درجے میں بھی کسی ایک انسان نے کسی ایک ہستی کو ذرہ برابر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو باقی 4 درجوں کی توحید اس کو کام نہیں آئے گی اور وہ قرآنی اصطلاح میں مشرک ٹھہرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بس کریے، تھک نہیں گئے؟ تھک گئے میرے خیال سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد